السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ بہت پاورفل ہو۔ کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی آپ کا کام نہ ہو رہا ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد آپ کی قسمت بدلنے والی ہے۔ یہ وظیفہ 313 بار پڑھ لیں، شام تک بازی پلٹ جائے گی، ہر چیز آپ کے حق میں ہوگی انشاءاللہ۔ محترم عزیزو، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا؟ جیسے ہر طرف راستے بند ہو گئے ہیں، بندشیں دکھائی دیتی ہیں، دروازے کھلنے کے بجائے مزید بند ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان دعائیں بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، التجا بھی کرتا ہے، قسمت نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ ایسے میں ایک نور کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسی کرن جو مایوسی کو امید میں بدل دے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کو اگر آپ صبح کے وقت دل سے صرف 313 بار پڑھ لیں تو شام تک آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کا رخ بدلنا شروع ہو گیا ہے۔ محترم عزیزو، محترم ناظرین، یہ الفاظ کسی کتاب کے نہیں بلکہ دلوں کے تجربات ہیں، ان لوگوں کے جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر اس عمل کے بعد اللہ رب العزت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نکال دیا۔ گھروں میں لڑائیاں تھیں، وہاں سکون آ گیا۔ جن گھروں میں غربت تھی، غریبی تھی، وہاں خوشحالی نے جگہ لی۔ جس کاروبار بند تھے وہ ان کے نصیب جاگ اٹھے۔ جو ماں باپ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے روتی تھیں، وہ دیکھتی ہیں کہ کیسے اچانک رشتہ آتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں کوئی دیکھتا بھی نہ تھا، ان کی عزت اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بڑھا دی۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے اللہ کو پکارا جائے اور یقین کے ساتھ اس کے نام کو لیا جائے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے ناموں میں وہ شفا بھی ہے، رزق بھی ہے، سکون بھی ہے، رحمت بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ اللہ کی شان ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وہ کہتا ہے میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہ کہتا ہے کون ہے مجھ سے تندرستی مانگے، میں ان کو تندرستی دوں گا۔ وہ کہتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ کون ہے مجھ سے شفا مانگے، میں اس کو شفا دوں گا۔ محترم عزیز، ہمیں سب سے زیادہ افسوس تب ہونا چاہیے جب ہم صبح اٹھتے ہی دنیا کی طرف دوڑ جاتے ہیں لیکن اپنے رب کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، نماز کی فکر کرنا چاہیے۔ جو ہے تو اللہ پاک ہمیں سب کچھ دیتا ہے مگر ہم اس کا شکر گزار نہیں ہوتے۔ اگر ہم دن کی شروعات اللہ کے ذکر سے کریں، اس کی تسبیح سے کریں، اس کے نام کو دل سے پکاریں تو وہ ضرور ہماری بازی جو ہے تو پلٹ دے گا، ہماری قسمت بدل دے گا۔ وہی فتاح ہے، وہی کارساز ہے، بس ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، پاک و عطیہ ہے جو ہمارے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بناتا ہے۔ حدیث پاک ہے، جو مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو ایک بار اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ محترم عزیز، محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر طاقت، ہر خزانہ، ہر دروازہ، ہر شفا، ہر راز صرف ایک ذات کے قبضے میں ہے؟ وہ ذات اللہ رب العزت کی، جو دلوں کے حال سے واقف ہے، جو زبان کی پکارنے کو بھی سن لیتا ہے اور جو دل کو پکار کو بھی سن لیتا ہے، جو بے سہاروں کا سہارا ہے، جو بے بسوں کا بس ہے، جو بے کسوں کا کس ہے، جس کے لیے اندھیری راتیں دن بن جاتی ہیں، جس کے لیے سمندر راستہ دے دیتے ہیں، جس کے حکم سے بے اولاد کو اولاد مل جاتی ہے اور جس کے رحم سے ایک پل میں عزتیں عطا ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارا سب سے بڑا نقصان تب ہوتا ہے جب ہم اس رب کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ وہ تو دن رات ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، اور جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو وہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر انسان کو بے سکونی سے نجات دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ خبردار، دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ انسان کے دل کو جو ہے تو اللہ کے ذکر ہی سے اطمینان ملتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی عام عمل نہیں، یہ وہ خزانہ ہے جو ہر وقت ہاتھ میں ہو سکتا ہے مگر ہم اس سے غافل رہتے ہیں۔ صبح کے وقت جب فجر کا وقت ہوتا ہے، پرندے اپنے رزق کی تلاش میں اللہ کی حمد کے ساتھ نکلتے ہیں تو انسان نیند میں غرق ہوتا ہے، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہی وہ وقت
وقت ہے جب اللہ خود بندوں کو آواز دیتا ہے کہ کوئی ہے مدد مانگنے والا، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے توبہ کرنے والا، کہ میں اس کی توبہ قبول کروں اور اس کو رزق عطا کروں۔ مگر ہم اس وقت سوتے رہتے ہیں، دنیا کی فکر میں لگے رہتے ہیں، رزق کی تلاش میں بھاگنے والے اس رب کو بھول جاتے ہیں جو رزق دینے والا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم صرف دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرنا شروع کر دیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے دن کیسے آسان ہوتے جا رہے ہیں، کاموں میں برکت آتی ہے، لوگوں کے دل بدلتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، غم کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو زندہ رکھتا ہے اور اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ناموں میں وہ طاقت ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دے۔ محترم ناظرین، ہم دنیا کے ہر سہارے کو آزماتے ہیں، کبھی کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، کبھی ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آنا ہوگا۔ آنے کے بعد پھر ایک بات ضرور ہے، اگر آپ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں تو محترم ناظرین آپ کو وہاں سے فائدہ ملنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ کے نام میں وہ شفا، برکت و راحت ہے، ہدایت ہے، طاقت ہے اور بے انتہا محبت ہے۔ اللہ رب العزت کے ایسے بے شمار نام، ایسے خاص اذکار ہیں جنہیں اگر دل سے پکارا جائے تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہم نے دیکھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس تسبیح کو صبح کے وقت چند دنوں تک ہی پڑھا، چند دنوں تک دل سے پڑھا اور اللہ رب العزت نے ان کی حالت ہی بدل دی۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ نہ صرف اس کا قرض اترا بلکہ وہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو گیا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو انسان صبح کے وقت رب کی یاد میں اپنا دن شروع کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسمانوں سے ایسی راہیں کھول دیتا ہے عقلیں نہیں سمجھ سکتی۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا تھا کہ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے، تمہیں کوئی راہ نظر نہ آئے تو اللہ کے ناموں کو پکارو، کیونکہ وہ نام ایسے خزانے ہیں جن سے کبھی کچھ کم نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ایک شخص روز دربار آتا اور شکایت کرتا کہ اس کی تجارت میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ صبح کے وقت اللہ کے ناموں کے ساتھ دن کی شروعات کرو۔ کچھ دن بعد وہ شخص واپس آیا اور اس نے کہا، جو چیزیں پہلے بکتی نہیں تھیں اب وہی ہاتھوں پہ ہاتھ بک رہی ہیں، یعنی جو چیزیں پہلے بکتی نہیں تھیں وہی اب بک رہی ہیں۔ حضرت عمر نے مسکرایا اور فرمایا کہ جو صبح اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کے لیے دن کے دروازے آسان ہو جاتے ہیں۔ محترم عزیز، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ایسے نام جنہیں جو شخص دل سے پکارتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور جو انہیں دہراتا ہے اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نام تو مختصر ہوتے ہیں لیکن تاثیر بہت بڑی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم جس تسبیح کی بات کر رہے ہیں وہ وہی عمل ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، جو قسمت کی بازی پلٹ دیتا ہے، جو دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے، جو بندشوں کو کھول دیتا ہے، جو بیٹی کے نصیب کو کھول دیتا ہے، جو خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو ایک عرصے سے اولاد کے لیے رو رہی تھی، ڈاکٹر مایوس کر چکے تھے۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک خاص تسبیح ہے جو صبح پڑھی جائے تو دل کی مراد پوری ہوتی ہے۔ میں نے انہیں صرف یہی کہا کہ دل سے اللہ کے نام کو پکارو، اللہ کو پکارو۔ صرف چند دنوں کے اندر وہ خاتون دوبارہ آئی اور کہا کہ معجزہ ہو گیا۔ محترم ناظرین، یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی تو کھیل نہیں، اللہ کا کرم ہے جو اپنے نام کی برکت سے نازل کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں جو سب سے آسان مگر سب سے قیمتی عمل عطا کیا ہے وہ ہے اس کا ذکر، اس کے ناموں کا تکرار اور اس کی تسبیح۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی یاد اللہ کے عرش تک جاتی ہے اور پھر اللہ اس بندے کو فرشتوں کے سامنے یاد فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے اجر صرف بڑی عبادت میں ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے کلمات میں وہ طاقت رکھی ہے جو زندگیوں کا رخ موڑ سکتی ہیں، جو تقدیر بدل سکتی ہیں۔ وہ تسبیحات جو چند لفظوں پر مشتمل ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک اتنی قیمتی ہوتے ہیں کہ ان پر جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ رحمت والا رب ہے، ہمارا رحمت والا رب وہ رب ہے جو نیت پر عطا کرتا ہے، جو دل کی حالت پر نوازتا ہے اور جو ذکر کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں برکت نازل ہوتی ہے، وہاں نور اترتا ہے، وہاں سکون برستا ہے۔ ایسے گھر فرشتوں کا مرکز بن جاتے ہیں اور شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ آپ لوگ تو کہہ رہے ہوں گے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، لیکن لمبی نہیں، اس کو سنیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پر چھا جاتی ہیں، سکون ان پر نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اپنے پاس فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں ہر طرف سے بے سکونی ہے، ہر گھر کسی نہ کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، تو یہی اللہ کا ذکر ہے جو گھروں میں روشنی لا سکتا ہے، جو میاں بیوی کے درمیان محبت ڈال سکتا ہے، رزق کے دروازے کھول سکتا ہے۔ محترم عزیزو، وہ تسبیحات جو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں وہی پل بن سکتی ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کا وہی کلمات جنہیں ہم کمزور سمجھتے ہیں وہی ہماری تقدیر کا فیصلہ بدل سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو جب مشقت کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی خادمہ یا مال نہیں دیا، بلکہ ایک تسبیح سکھائی اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے دنیا و آخرت دونوں میں بہتر ہے۔ صحیح بخاری۔ محترم عزیز، سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سکھایا کہ زبان پر ذکر ہو تو اللہ سب کچھ آسان کر دیتا ہے اور دلوں کی حالت بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے ذکر سے ہی دل زندہ ہوتے ہیں اور وہ ذکر جو بندے کی زندگی کے مقام کو عطا کر دیں، بندے کو عطا کر دیں۔ محترم ناظرین، وقت کے نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں کہ اس تسبیح کے بارے میں جس کی طاقت سے تقدیر کا رخ پلٹتا ہے، جس کے اثر سے زندگی میں روشنی آتی ہے اور دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ تو محترم ناظرین، چلیے جیسے ہی آپ فجر کی نماز ادا کریں یا پھر صبح کے وقت فرصت ملے، جب بھی سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی دعا، کوئی عمل، کوئی بھی عمل جو اللہ کے خزانوں کے دروازے کھولتی ہے، آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ بس دل میں محبت سے اور اخلاص کے ساتھ 3 بار درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول ثواب کے لیے میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، میں نے چھوٹا سا درود شریف پڑھا ہے، نماز والا نہیں پڑھا۔ نماز والا اگر پڑھیں گے تو اور اس کا فائدہ آپ کو مل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ محترم ناظرین جو ہے، تو جیسے ہی آپ درود پاک ادا کر لیں اس کے بعد فوراً آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے جو کہ وہ عظیم الفائزوں پر مشتمل ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محترم عزیز، یہ الفاظ چھوٹے ہیں مگر ان کا اجر اتنا بڑا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ محترم عزیزو، یہ کلمات ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اور جس زبان پر یہ جاری ہوں وہ زبان دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ محترم ناظرین، دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ آج کا خاص عمل، اور وہ ہے اللہ کریم کی 2 صفاتی ناموں کا ورد، جن کی طاقت سے بندے کی تقدیروں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ عمل ہزاروں لوگوں نے آزمایا ہے، یہ عمل جو ہے تو ہزاروں لوگوں نے آزمایا اور اپنی زندگیوں کو بدلتا دیکھا۔ یہ وہ 2 نام ہیں،
یہ وہ دو نام ہیں، یا رزاق یا فتاح۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو 313 بار پڑھنا ہے۔ ترتیب کچھ یوں ہوگی، یا رزاق یا فتاح ایک بار ہو گیا، پھر یا رزاق یا فتاح 2 بار، اسی طرح کرتے ہوئے آپ نے 313 مرتبہ مکمل پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں، تسبیح لے کر دانوں میں پڑھ لیں، دھیان سے پڑھیں، بس یقین مضبوط ہو، آپ اللہ پر توکل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، جو اسباب کے بغیر اسباب بنا دیتے ہیں، جو بندشوں کو توڑ دیتے ہیں، جو انسان کو مایوسی سے نکال کر اللہ کی قربت عطا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، تیسرے نمبر پر آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ استغفر اللہ، یہ وہ عمل ہے جو دل کی صفائی ہے، جو دعا کا دروازہ ہے، جو اللہ کے عذاب کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اکثر ہماری زندگی میں رکاوٹیں صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، ہم جانتے نہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ گناہ روشنی کو روک دیتے ہیں، برکتوں کو روک دیتے ہیں، اور جب انسان سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نہ صرف آسانیاں پیدا کرتا ہے بلکہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے راستے ہموار کر دو۔ محترم عزیزو، یہ 3 اعمال بظاہر چھوٹے ہیں مگر ان کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ انسان کی قسمت بدل سکتی ہے۔ دل سے یقین کر لے، اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر توکل ہو، اور پھر اللہ کا کرم پھر اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ محترم ناظرین کرام، وہ تسبیح ہے جو تسبیح جس کے الفاظ چھوٹے ہیں مگر اثرات بہت بڑے ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف دل کو سکون دیتی ہے بلکہ انسان کی تقدیر کا پانسا پلٹ سکتی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے اس کو روزانہ کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی زندگی کے وہ دروازے کھلیں گے جن کے بارے میں آپ کو گمان بھی نہیں تھا، جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوا۔ شاید آپ کے بے روزگار ہوں، یا کسی قرض میں ڈوبے ہوں، یا کسی دکھ یا کسی محرومی یا کسی رکاوٹ کا شکار ہوں، تو تسبیح آپ کے لیے جو ہے تو قدرت کا خاص تحفہ ہے۔ بعض اولیاء کرام فرمایا کرتے تھے کہ بعض اذکار ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے حق میں پوری کائنات کے متحرک کر دیتے ہیں، اور یہ تسبیح انہی میں سے ایک ہے۔ یہ تسبیح اگر فجر کے بعد یا صبح کے وقت پڑھی جائے تو شام سے پہلے قدرت آپ کی وادی کو بدل دے، آپ کی قسمت کو بدل دے، رزق اور راحت آپ میں آسانیاں پیدا کر دے، جو شاید برسوں سے رکی ہوئی تھی، جو چیزیں آپ کی وہ چند دن میں آپ کو جو ہے تو ساری چیزیں عطا کر دے۔ اس کے اثرات حیران کر دینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ان تسبیحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اپنا معمول بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی تنگ دستی، بے برکتی کو دور فرمائے اور ہماری بے چینی کو دور فرمائے۔ ہمیں اپنے پیارے محبوب دانے غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کی محبت میں زندگی عطا فرمائے، اور ان کی اہل بیت پاک کی محبت میں موت نصیب فرمائے، اور ہمیں تمام طرح کی آفت و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے جو مومن بھائی رزق سے پریشان ہیں، فاقے کی زندگی ہے یا پھر تنگ دستی میں ہے، مولا تبارک و تعالی سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے یہ 3 نام سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ضرور لکھیں۔